بہت ہی اہم اور خاص ویڈیو لے کر پھر سے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ ہم میں سے جب کوئی بھی شخص پریشان ہوتا ہے تو پریشانی کے عالم میں یا غوث المدد کہتا ہے، یا بعض دفعہ لوگ یا علی المدد یا علی مشکل کشا کہہ کر کے پکارتے ہیں، یا بعض دفعہ کہتے ہیں یا رسول اللہ المدد، یا رسول اللہ انظر حالنا۔ ایسی دعائیں مانگتے ہیں لوگ، دعا میں ایسے الفاظ کا دعا میں لوگ ایسے الفاظوں کو استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہتے ہوئے حضرت علی کو یا علی المدد کہہ کے پکارنا، مشکل کشا کہہ کے پکارنا، اللہ تبارک و تعالیٰ مدد کرنے والی ذات موجود ہے، اللہ کے رہتے ہوئے یا غوث المدد کہنا یا رسول اللہ المدد کہنا جائز ہے یا ناجائز؟ اگر ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے رہتے ہوئے مصیبت کے وقت غوث اعظم کو پکارتے ہیں، خواجہ معین الدین اجمیری کو پکارتے ہیں، حضرت علی کو پکارتے ہیں، یا اپنے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو پکارتے ہیں، تو کیا یہ لوگ ہماری مدد کرتے ہیں؟ کیا اللہ تبارک و تعالیٰ ہماری مدد نہیں کر سکتا کہ ہم انہیں مدد کے لیے پکارتے ہیں؟ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ ہی ہماری پریشانی کو دور کرتا ہے تو پھر انہیں پکارنے کی ضرورت کیا ہے؟ علماء کرام اس بارے میں کیا فرماتے ہیں کہ کیا کسی ولی کو، پیر کو، بزرگ کو یا حضرت علی کو مدد کے لیے پکارنا جائز ہے یا ناجائز، شرک ہے یا بدعت؟ ہم علماء کرام کا ویڈیو آپ کو دکھاتے ہیں، پھر آپ سے ہم ویڈیو کے بعد ملتے ہیں اور چند مزید باتیں کرتے ہیں۔ چلیے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ معذرت کے ساتھ عرض کروں گا اگر کسی کے جذبات کو ٹھیس پہنچے، آپ اور واقعہ یہ ہے کہ محمد رسول اللہ کو تو پکارا بھی نہیں جاتا، پکارتے لوگ ہیں زیادہ حضرت علی کو، یا علی مدد، شرک۔ لا الہ الا اللہ کی تلوار چلے گی، یا رسول اللہ کی صدائیں بند ہوگی، لا الہ الا اللہ کی تلوار چلے گی، علی سے امداد نہیں مانگی جائے گی، گویا تجھے کوئی خبر نہیں، تو لا الہ الا اللہ بھی کہتا ہے، مرحبا یا رسول اللہ بھی کہتا ہے۔ حضرت علی کو حاجت روا اور مشکل کشا سمجھتا ہے تو کافر ہے۔ علماء دیوبند، علماء اہل حدیث سے آپ نے سنا کہ کسی بھی پیر کو، کسی بھی بزرگ کو یا حضرت علی کو مدد کے لیے پکارنا جائز نہیں ہے۔ مولانا اسرار صاحب نے معذرت کر لی، بھائی حق بات بتانے میں معذرت کی کیا ضرورت ہے، آپ کھل کر کے بتائیے۔ پھنسے ہوئے ہیں، مدد کر دیجئے، حاکم صاحب مدد کر دیجئے، افسر مدد کر دیجئے، افیسر مدد کر دیجئے، نیتا جی مدد کر دیجئے، بھیا جی مدد کر دیجئے۔ 50 سے مدد مانگتا ہے بے وقوف، میرے علی سے ایک بار مانگ کے دے، کبھی یا علی کہہ کے دیکھ، تو دنیا کے پاس نہیں جائے گا، دنیا تیرے قدموں میں چلی آئے گی۔ عقیدہ یہ ہے، شیعوں کا عقیدہ بھی یہی ہے، یہ جو بھائی سارے مسلمان کہتے ہیں کہ نہیں مردوں سے مدد مانگنا بدعت ہے، ہم بھی یہ کہتے ہیں مردوں سے نہ مانگو، زندوں سے مانگو۔ تو وہ پلٹ کے کہتے ہیں تم کہتے تمہارے والے سارے زندہ ہیں، یہ ہم نہیں کہتے، قرآن کہتا۔ توجہ، اللہ فرماتا وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، جو راہ خدا میں مارے جائیں خبردار انہیں گمان بھی نہ کرنا وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں، تمہاری آنکھوں پہ پردے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میں لائیو سیشن لیتا ہوں، کسی نے مجھ سے پوچھا، خاتون نے، کہ مفتی صاحب یہ جو قرآن کی آیتیں ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، اتنی واضح ہے تو پھر یا علی مدد کے نعرے لوگ کیوں لگاتے ہیں؟ اتنی واضح آیت ہے کہ اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ ہی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہی کا مطلب صرف تجھ سے، تو پھر یا علی مدد کیا، یا غوث اعظم مدد کیا، یا رسول اللہ مدد کیا؟ اتنی واضح ہے تو آپ سمجھاتے نہیں ان لوگوں کو۔ میں نے کہا یہ اتنی واضح ہے، آپ کی سمجھ میں آ رہا ہے، لوگوں کی جو مشرک ہے اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا، عقل ماری گئی ہے۔ اور میں نے کہا یہ کیوں سمجھ میں نہیں آ رہا، یہ بھی قرآن بیان کرتا ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے الہم ارجل یمشون بہا، کیا ان کے پاؤں ہیں جن کے ساتھ تم چلتے ہو، کیا ان کے ہاتھ ہیں جن سے یہ پکڑتے ہیں؟ پھر آگے قرآن کہتا ہے لہم قلوب لا یفقہون بہا، ہم نے بہت سے لوگ پیدا کیے جن کے دل ہیں اس میں سمجھنے کی صلاحیت نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، یا غوث المدد کہنا شرک نہیں، یا غوث اغیثنی کہنا شرک نہیں، بدعت نہیں، اس لیے کہ اللہ کے بندوں کو
मदद के लिए पुकारना ये शिर्क व बिदअत नहीं। खुद रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद गिरामी की रोशनी में अगर आप समझें, ऐसी जगह पर आप जाएं जहां जाने के बाद जंगल व बयाबान में आप कोई तकलीफ़ में घिर जाएं और अल्लाह न करे कोई वहां आपकी मदद करने वाला न हो और आप परेशानी में घिर जाएं, ऐसी सिचुएशन में क्या करना चाहिए? तो आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, उस वक्त आप कहें या अब्दुल्लाह अईनुनी या इबादल्लाह अईनुनी, ए अल्लाह के बंदो या अल्लाह के बंदे मेरी मदद करो। तो जाहिर सी बात है जनरल बंदे को मदद के लिए पुकारना जब शिर्क नहीं हो सकता, तो सुल्तानुल औलिया को मदद के लिए पुकारना कब शिर्क हो सकता है? उलमाए किराम के बयानों से आपको तो पता चल गया कि उलमाए अहले हदीस, उलमाए देवबंद के नज़दीक किसी भी नबी को, किसी भी रसूल को, किसी भी औलिया अल्लाह को या कह करके पुकारना शिर्क है, बिदअत है, नाजायज़ है, क्योंकि उनको मदद के लिए पुकार नहीं सकते। मैं तमाम नाज़रीन से एक बात करना चाहूँगा, वो एक बात ये कि मुझे आप ये बताओ कि अल्लाह तबारक व तआला ने ज़मीन को पैदा किया, आसमान को, सूरज को, चाँद को, सितारे को, ये सारी चीज़ों का मालिक अल्लाह है। सबको रिज़्क वही देता है, सबको मौत वही देता है, सबको ज़िंदगी वही देता है। तो मुझे ये बताओ कि जब बच्चा माँ के शिकम में आता है तो रूह डालने के लिए, हदीस पाक में आया कि रूह डालने के लिए अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को भेजता है। क्या अल्लाह तबारक व तआला वहीं से हुक्म दे रूह माँ नहीं बन सकती? रूह दाखिल नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला फरिश्ते को क्यों भेजता है? सूरज को खींच के फरिश्ते लेके जाते हैं, चांद को खींच के फरिश्ते लेके जाते हैं। अल्लाह तबारक व तआला के हुक्म से ये सूरज नहीं चल सकता। इंसान का जब मौत का वक्त आता है तो फरिश्ते रूह निकालने के लिए आते हैं। क्या अल्लाह तबारक व तआला वहीं से हुक्म दे रूह नहीं निकल सकती? कब्र के अंदर सवाल करने के लिए फरिश्तों को भेजता है। क्या अल्लाह तबारक व तआला को मालूम नहीं है, पता नहीं है कि ये बंदा नेक है कि बद है, जन्नती है कि दोज़खी है? मेरे भाई, खुलासा कलाम ये कि ये पूरी कायनात वसीले से जुड़ी हुई है, वसीले से कोई चीज़ खाली नहीं है। अल्लाह तबारक व तआला पूरी कायनात का मालिक है, सब कुछ वही करता है। अगर कोई बंदा किसी वली को, किसी बुजुर्ग को, किसी पीर को पुकारता है तो इसका मतलब ये नहीं कि ये पीर या बुजुर्ग या वली हमारी हाजत को पूरी करते हैं, बल्कि हाजत पूरी करने वाला अल्लाह तबारक व तआला की ज़ात है। हम सिर्फ इनको वसीला बनाते हैं। इस कायनात को चलाने के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने वसीला रखा है। वसीले के बगैर ये दुनिया नहीं चल सकती। अल्लाह तबारक व तआला हुक्म दे तो कोई बंदा डायरेक्ट आसमान से नीचे आ सकता है, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने माँ बाप को वसीला रखा है इस दुनिया में आने के लिए, तो वसीले से कोई चीज़ खाली नहीं है। लिहाजा नतीजा ये निकला कि किसी भी वली को, किसी भी बुजुर्ग को, किसी भी नबी को या कह करके पुकारना हम अहले सुन्नत बरेली के नज़दीक ये शिर्क नहीं है, नाजायज़ नहीं है। अल्लाह सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, दीजिए अपने दोस्त मौलाना एहसान को इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।